اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تحزلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نکمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنکا و ایادکا یا منتہا رغبت الراغبین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، خداوند متعال کے لطف، کرم اور طاقت کے ساتھ آج ماہ مبارک کے چھٹی دعا کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہر روز کی طرح پہلے اس دعا کا ثواب، اس دعا کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ فرمان محمد مصطفیٰ ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 1000 شہر عطا فرمائے گا اور ہر شہر میں 1000 گھر نصیب فرمائے گا اور ہر گھر میں 70,000 تخت نصیب فرمائے گا۔ اور وہ تخت عام تخت نہیں ہوں گے، ان تخت پر ایسی حور العین ہوں گی کہ جن کے 1000 گیسو ہوں گے اور ہر گیسو کو 70 خادم اٹھائے ہوں گے۔ کل ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا، مولانا آپ ہر ویڈیو میں یہی بتا رہے ہیں کہ حور العین ہوں گی اور وہ اس طرح بیٹھی ہوں گی اور اس طرح خدمت کے لیے آمادہ ہوں گی، یہ تو سب مردوں کے لیے ہے۔ میں نے کہا بی بی، پہلی بات تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، سب کچھ فرمان رسول اللہ کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات کہ جہاں مردوں کے لیے حور العین ہوں گی وہاں خواتین کے لیے غلمان بھی موجود ہوں گے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں گے تو دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اگر مرد جنتی ہے تو اس کے لیے حور العین ہوں گی، اور اگر عورت جنتی ہے اور مرد نہیں تو اس کے لیے غلمان ہوں گے۔ آئیے ہم دعا کے پہلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہم لا تحزلنی فیہ لتعرض معصیتک۔ خدایا آج کے دن مجھے اپنی معصیت سے رسوا نہ کرنا۔ خدایا آج کے دن کے صدقے مجھے اپنی معصیت سے رسوا نہ کرنا۔ اگر ہم معصیت اور گناہ کا معنی کرنا چاہیں تو سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں حکم خدا سے سرپیچی، خدائی نافرمانی کہ جس کے مقابلے میں انسان عقوبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے وہ عقوبت دنیاوی ہو، ممکن ہے وہ اخروی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عقوبت دنیاوی بھی ہو اور اخروی بھی ہو۔ میرے جوانوں اور میرے سامعین، گناہ بیماری سے زیادہ مہلک ہے۔ جس طرح بیماری بدن کو فاسد کر دیتی ہے، گناہ روح اور ایمان کو فاسد کر دیتا ہے۔ ممکن ہے بیماری جو بدن کو فاسد کرے اس کا علاج ممکن ہو، لیکن ایک مرتبہ روح ناپاک ہو گئی، روح فاسد ہو گئی، ایمان فاسد ہو گیا، پھر اس کا صحیح ہونا محال ہے۔ اور گناہ ایسی بیماری ہے کہ جو صرف ایمان کو ہی فاسد نہیں کرتی بلکہ بدن کو بھی ساتھ فاسد کرتی ہے۔ کیا یہ کم بیماری ہے کہ اسی گناہ کی وجہ سے ہم اپنے خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، اسی گناہ کی وجہ سے ہم کلام الہی سے غافل ہو جاتے ہیں، اسی گناہ کی وجہ سے ائمہ معصومین سے دور ہو جاتے ہیں، اسی گناہ کی وجہ سے اولیاء خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اسی گناہ کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے، اسی گناہ کی وجہ سے رزق کم ہو جاتا ہے، اور اسی گناہ کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔
اسی گناہ کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اسی گناہ کی وجہ سے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، اسی گناہ کی وجہ سے انسان ہر قسم کی بیماری، چاہے وہ روحی ہو یا روانی ہو، میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، انسان کی تمام تر عزت و شرافت و کرم اور عظمت انسان کے ترک معصیت میں چھپا ہے۔ انسان جتنا ترک معصیت کرے گا اتنا اس کا مرتبہ بلند اور رفیع ہوگا۔ آئیے تاریخ قرآن کے آئینے میں ایک ایسے عبد پروردگار کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس کے قصے کو اللہ نے قرآن میں احسن القصص کہا۔ میری مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ یوسف نبی اپنے دور کے خوبصورت ترین مردوں میں سے ایک مرد تھے کہ جن کے ہم پلہ خوبصورتی میں کوئی نہیں تھا، کہ جن کی مثال پورے مصر میں کوئی نہیں تھی، پورے کنعان میں کوئی نہیں تھی۔ جب یہ عبد خدا غلامی میں بیچ دیا گیا، عزیز مصر نے خریدا، عزیز مصر کی زوجہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک نامشروع خواہش کی، ناپسندیدہ خواہش کی۔ اس کے لیے اس نے یوسف کو 7 کمروں میں بند کیا۔ اس کے خدا کی مورتی موجود تھی، اس نے خدا کی مورتی پر پردہ ڈال دیا، کہا اب تو خدا نہیں دیکھ رہا، اب تو میری خواہش کو پورا کر۔ یوسف نبی نے پلٹ کر کہا تیرا خدا نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو ابصر الناظرین ہے، میرا خدا تو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، میرا خدا پردوں کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے اور 7 تالوں میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ میں خدا کے سامنے کیسے گناہ کروں؟ جب وہ پلٹی یوسف نبی کی طرف تو یوسف دوڑے دروازے کی طرف۔ دروازے پر قفل تھا، قفل کھل گیا، دوسرا قفل کھل گیا، اسی طرح 7 قفل کھلے۔ اور جو میرے سامعین مجھے روزانہ سن رہے ہیں، کل ہم نے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کی تھی، جو یہاں بیان کرنا سر موقع ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے من تقرب الی شبرا، جو میری طرف ایک شبر، ایک وجب آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں خدا اس کی طرف ایک ذراع بڑھ جاتا ہوں۔ یوسف نبی نے ایک قدم بڑھایا تھا، اللہ نے 7 تالے کھول دیے۔ لیکن قدرت خداوندی کہ یوسف نبی کو قید میں ڈال دیا گیا، لیکن یہ بھی قدرت خداوندی پھر قید سے آزاد ہو گئے۔ اور یہ بھی قدرت خداوندی کہ جس شہر میں غلام بن کر بکے تھے اسی شہر میں حاکم بن گئے۔ اور ایک مرتبہ جب حاکم بن کے بازار سے گزر رہے تھے تو چند ناتوان اور بوڑھی عورتوں کے درمیان سے گزرے تو ایک نحیف آواز میں سے کسی نے یوسف کو آواز دی۔ یوسف نبی پہچان گئے یہ زلیخا ہے، پلٹ کر پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو زلیخا کے پاس الفاظ نہ تھے۔ اس وقت یوسف نبی کی زبان سے ایک بہت پیارا جملہ نکلا۔ یوسف نبی نے کہا حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے اپنی معصیت سے بچنے کی خاطر، گناہ سے بچنے کی خاطر ایک غلام کو حاکم بنا دیا اور ایک گناہ کی خاطر ایک بادشاہ کو فقیر کر دیا۔ سامعین محترم، بہت سے لوگ یوسف نبی کا قصہ
صرف ایک عاشقی اور معشوقی کا قصہ سمجھتے ہیں، لیکن اہل تدبر، اہل فکر لوگوں کے لیے اس میں سبق موجود ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو معصیت سے بچا لے تو خدا اسے اعلیٰ ترین مقامات عطا کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں معصیتوں سے بچائے، ہمیں لرزشوں سے بچائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہم دعا کے دوسرے جملے کی طرف پڑھتے ہیں، اور وہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَلَا تَضْرِبْنِي بِسِيَاطِ نِقْمَتِكَ، خدایا مجھے اپنے عذاب کے تازیانوں سے بچا لے، خدایا مجھے اپنے عذاب کے تازیانے نہ مارنا، خدایا مجھے اپنے عذاب کے تازیانوں سے محفوظ رکھ دے۔ جب ہم دنیا کا ایک تازیانہ برداشت نہیں کر سکتے، آخرت اور الہی تازیانے کیسے برداشت کریں گے؟ جب ہمارا بدن اتنا نحیف ہے کہ وہ ایک تازیانے کے مقابلے میں نہیں ٹک سکتا، تو وہ خدا کی طاقت کے مقابلے میں کیسے ٹکے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دعا میں مانگتے ہیں، الہی ضعف بدنی، الہی خدایا پروردگارا میرے رب میرے ضعیف بدن پر رحم فرما، خدایا یہ بدن ضعیف ہے، یہ تیرے تازیانے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، تو اللہ اسے دوست رکھتا ہے، اور اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اپنے عذاب کے تازیانوں سے محفوظ رکھے، ہم دعا کے تیسرے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وَزَحْزِنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، اور آج کے دن مجھے اپنے عذاب، اپنے غصے کے اسباب سے دور رکھ۔ سامعین محترم، پہچانیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو خدا کے غصے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم من جملہ بات کریں تو دو چیزیں ایسی ہیں جو خدا کے غصے کا سبب بنتی ہیں۔ ایک کیا کہ جس چیز کو خدا پسند کرتا ہے ہم وہ عمل انجام نہ دیں، اور دوسرا یہ کہ خدا جس کام سے روکتا ہے ہم اس کام کو انجام دیں۔ آئیے آج کے دن اس دعا کے صدقے اپنے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ خدا نے جس چیز سے روکا اس سے رک جائیں گے، اور خدا نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لائیں گے، تاکہ ہم خدا کے غصے کے اسباب مہیا نہ کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ بڑھتے ہیں دعا کے آخری جملے کی طرف، اور وہ جملہ کیا ہے؟ بِمَنِّكَ وَعَيَادِكَ يَا مُنْتَہَا رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ، اپنی نعمت اور احسان کے صدقے کیا مجھے اپنے غصے کے سبب سے دور رکھ، مجھے رسوائی سے بچا لے، مجھے اپنے عذاب کے تازیانوں سے بچا لے۔ یا منتہا رغبت الراغبین، اے امیدواروں کی آخری امید، میری امید کو نہ توڑ۔ دعائے مناجات شاکرین میں میرے مولا سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں، خدایا تیری مسلسل نعمتوں نے مجھے تجھ سے غافل کر دیا۔ کتنی معرفت کا جملہ ہے، خدا بار بار نعمتیں دے رہا ہے اور ہم اس سے غافل ہو رہے ہیں۔ سید سجاد بتا رہے ہیں، خدایا تیری مسلسل نعمتوں نے مجھے تجھ سے غافل کر دیا، تیرے مسلسل انعام و کرام نے مجھے تجھ سے دور کر دیا، میں غافل ہو گیا،
میں یہ سمجھا کہ اگر میں گناہ پر گناہ کرتا رہوں گا تو عطا پر عطا کرتا رہے گا۔ خدایا آج کے دن کے صدقے میری امید کو نہ توڑ۔ میں کائنات کے ہر شخص سے نا امید ہو چکا ہوں، میں کائنات کی ہر شے سے نا امید ہوں، میری ہر امید پر پانی پھر چکا ہے، میری ہر آس ٹوٹ چکی ہے، ایک تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ اگر میری امید تجھ سے بھی ٹوٹ گئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ تیرے سوا کون ہے جس سے امید باندھوں؟ تیرے سوا کون ہے جس کے در پہ جاؤں؟ آئیے دعا کے اسی آخری جملے پر ان الفاظ کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ خدایا تو امیدواروں کی آخری کرن ہے، تو امیدواروں کی آخری امید ہے۔ جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے تیری خدائی شروع ہو جاتی ہے، جہاں دنیا کی عطا ختم ہوتی ہے وہاں سے تیرے جود و سخا کی بارش شروع ہوتی ہے۔ خدایا جہاں پر دنیا عطا کرنا بند کر دے وہاں پر تو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدایا ہمارے بدن پر رحم فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔